اور جب فیلڈ مارشل کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا تو خواجہ رفیق بولتا تھا. اور پھر فیلڈ مارشل کے خلاف بولنے کے الزام میں خواجہ رفیق صاحب کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. تو آج جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے محسن داوڑ نظر آیا. میں خواجہ سعد رفیق کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسا غدار خواجہ رفیق تھا ویسا یہ ایک اور غدار محسن داوڑ آپ نے بلایا ہے. اور بھی کچھ غدار مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا. لیکن پھر میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں خواجہ رفیق کی. پھر خواجہ رفیق صاحب جو ہیں ایوب خان کے مقابلے پہ جب محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تو شیخ مجیب الرحمان محترمہ فاطمہ جناح کا ایسٹ پاکستان میں پولنگ ایجنٹ تھا اور ویسٹ پاکستان میں خواجہ رفیق صاحب ان کی الیکشن مہم کے انچارج تھے. لیکن محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے شکست دی گئی. ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا. اور پھر 6 نکات پہ شیخ مجیب کے ساتھ خواجہ صاحب کا اختلاف ہو گیا. تو وہ خواجہ رفیق جس نے پہلے مسلم لیگ چھوڑی عوامی لیگ میں آیا، تو پھر جب 6 نکات پہ شیخ مجیب سے اختلاف ہوا تو رانا صاحب انہوں نے عوامی لیگ بھی چھوڑ دی اور وہ پی ڈی پی میں آ گئے نواب نصر اللہ خان کے ساتھ. اور اس کے بعد نواب نصر اللہ خان سے بھی اختلاف ہوا تو انہوں نے پاکستان اتحاد پارٹی بنا لی. یہ شاید آپ کو نہ پتا ہو. آخری دنوں میں خواجہ رفیق صاحب نے پاکستان اتحاد پارٹی بنا لی تھی. تو میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی ہسٹری اس لیے بتائی ہے کہ جو اصلی سیاسی کارکن ہوتا ہے نا، آپ جیسا اصلی سیاسی کارکن، وہ اپنے اصول پہ سودے بازی نہیں کرتا. اور صرف میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر آج خواجہ رفیق صاحب زندہ ہوتے تو کیا وہ حکومت کے کسی وزیر کے اس بیان پر چپ رہتے کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے؟ بھائی، جس آدمی نے جمہوریت اور آئین کی پاسداری کے لیے، جس نے انسانی حقوق کے لیے اپنی جان دے دی، کیا وہ خواجہ رفیق یہ برداشت کرتا کہ مسلم لیگ کی حکومت ہو اور کوئی کہے کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے؟ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اصلی سیاسی کارکنوں کا اجتماع ہے اور اصلی سیاسی کارکنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اس ملک کی سیاست میں آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے تو ہائبرڈ سسٹم میں سیاسی کارکن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہائبرڈ سسٹم میں تو مفاد پرست لوگ جو ہیں وہی جو ہے وہ آگے آتے ہیں. ہائبرڈ نظام میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں رانا ثناء اللہ صاحب پہنچے ہیں. تو اصلی جمہوریت کی کامیابی یہ ہے کہ آپ سب وہاں پہنچے جہاں رانا ثناء اللہ صاحب پہنچ گئے. اور رانا صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کو وہاں لے کے جائیں جہاں تک وہ خود پہنچے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ایک ایسا خواجہ رفیق جو شورش کاشمیری کا دوست تھا، جو حبیب جالب کا دوست تھا، تو اس کی یاد میں اگر یہ ایک اجتماع ہو رہا ہے تو اس میں یہ جو تھوڑی سی میں تنقیدی باتیں کر رہا ہوں، وہ بزرگ پیچھے بیٹھا ہے، اس نے مجھے قسم ڈال دی ہے. بات تو میں نے پہلے بھی کرنی تھی لیکن تھوڑی احتیاط سے کرنی تھی، لیکن بزرگوں نے قسم ڈال کے تو وہ احتیاط کی ساری زنجیریں توڑ دی ہیں. تو اس لیے خواجہ رفیق صاحب کے ایک دوست حبیب جالب تھے اور انہوں نے اس زمانے میں ایک شعر کہا تھا، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمران ہو گئے کمینے لوگ. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان آگے جائے، اس میں جمہوریت مضبوط ہو،
یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے یہ تبدیل ہو جائے، لیکن یہ سسٹم ایسے تبدیل نہیں ہوگا۔ ہائیبرڈ سسٹم میں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے۔ اور آپ کیسے پہنچیں گے کہ آپ کو رانا ثناء اللہ نے اور سعد رفیق نے لے کے جانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ بیٹھا ہے مسئلہ زعیم قادری۔ اب زعیم قادری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یاد ہے، بھولیا تو نہیں، 14-15 سال پرویز مشرف کا دور اور اس کے بعد کے مشکل سال جب مسلم لیگ نون بڑے مسائل کا شکار تھی، جبر اور آمریت کا سامنا کر رہی تھی، جب رانا ثناء اللہ صاحب کو اغوا کر کے تشدد کیا جاتا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں نواز شریف کا ترجمان کون تھا؟ زعیم قادری۔ اب آپ اس کو ڈھونڈتے ہو کہ کدھر گیا ہے، اور زعیم قادری کدھر گیا بھائی؟ تو یہ دیکھیں، یہ بھائی جان بات یہ ہے کہ مشکل دور میں آپ کا ترجمان زعیم قادری ہو، اور جو حکومت آئے تو ترجمان کوئی اور بن جائے۔ یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ صحیح بات کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ تو خواجہ رفیق زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، خواجہ رفیق، خواجہ رفیق۔ ہاں، سعد رفیق زندہ باد بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ زور سے خواجہ رفیق۔ تو بھائی جان زیادہ باتیں میں نے کر دی، چاچا جی صحیح باتیں کر رہا ہوں نا، آپ کی قسم تو نہیں نا توڑی میں نے؟ ٹھیک ہے۔ اب جناب آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنی ہے کہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ ایک تو ہمیں ہائیبرڈ سسٹم قبول نہیں ہے، وہ اس لیے کہ بھائی یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کے وارث ہیں آپ لوگ۔ اگر قائد اعظم آج زندہ ہوتے، اگر خواجہ رفیق صاحب زندہ ہوتے اور کوئی کہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اور بڑا اچھا سسٹم ہے، تو یہ قابل قبول ہے؟ نہیں۔ زور سے کہیں نہیں۔ تو ہم نے اس پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، اور آپ نے بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے۔ ایسا پاکستان نہیں بنانا کہ جب پچھلے دور حکومت میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا قانون جو ہے وہ ہم پر مسلط کیا جائے، اور ہم اس پیکا قانون کے خلاف بس شیر کے صرف نعرے نہیں مارنے، شیر بن کے اپنے حقوق بھی چھیننے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب پچھلے دور حکومت میں پیکا کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا تو ہم نے صحافیوں کی تنظیموں نے مظاہرہ کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، ہم نے احتجاجی کیمپ لگا لیا، وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی آ گئے، بلاول صاحب بھی آ گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جب ہماری حکومت آئے گی ہم یہ آرڈیننس ختم کر دیں گے۔ پھر ہم کورٹ میں چلے گئے، ہم نے کورٹ سے وہ آرڈیننس ختم کرا دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ لیکن پھر جب حکومت آئی، شہباز صاحب وزیر اعظم بنے، تو پھر وہ